آپ کو میں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں کہ اگر آپ سوچیں گے، اس حدیث کی طرف غور و فکر کریں گے تو آپ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو بروز قیامت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ حدیث کچھ اس طرح ہے، آقا مدنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ایک شخص کو کھڑا کرے گا۔ اس بندے سے پوچھے گا، میرے بندے میں جب بیمار تھا تو میری عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ شخص کہے گا، یا اللہ تو مالک ہے، تو دوائیوں کے بغیر علاج کرنے والا ہے، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں، تو ہر ایک مرض کو، ہر ایک انسان کو ان تمام مرض سے نجات دلانے والی ذات حضرت اللہ جل شانہ تو ہے، تو میں کیسے تیری عیادت کرنے کے لیے آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے بندے تیرے علم میں، تیرے دل میں، تیرے دماغ میں یا تیرے علم میں اس بات کا علم تھا کہ ایک فلانی شخص ہے، فلانی مسلمان بھائی ہے، وہ بیمار ہے، وہ مرض میں مبتلا ہے، اور تو اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس کی عیادت کرنے گیا ہوتا تو وہاں پر تو مجھے پاتا۔ تو یہ شخص اس کا ہائے افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں ہی فلانی شخص جو بیمار تھا اگر میں اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہوتا تو آج مجھے یہاں پر افسوس پشیمان نہیں ہونا ہوتا پھر، لیکن میں اس وقت گیا نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ایک اور شخص کو کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو یہ بندہ کہے گا، یا اللہ تو رازق ہے، تو مالک ہے، رزق دینے والا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں انہیں بھی تو عطا کرنے والا ہے، تو میں کیسے تجھے رزق کھلاتا، میں کیسے تجھے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، فلانی سائل تیرے پاس آیا تھا، فلانی میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھے کھانا مانگا تھا، اس نے تجھے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا دیتا تو مجھے تو وہاں پاتا۔ تو یہ افسوس، یہ انسان کیا کرے گا؟ ہائے افسوس، کاش کہ میں نے اس محتاج کو، کاش کہ میں نے اس غریب کو، کاش کہ میں نے اس بھوکے کو کھانا کھلایا ہوتا تو آج میں یہاں پر پشیماں، آج میں یہاں پریشان، آج یہ افسوس کا دن میرے لیے نہیں ہوتا۔ ایک اور شخص کو کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے مجھے پیاس لگی تھی، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے پانی کیوں نہیں دیا مجھے؟ میری پیاس بجھ جاتی۔ تو یہ بندہ کہے گا، یا اللہ تو ہی تو پانی پلانے والا ہے، تو بارشوں کو نازل کرنے والا، تو چشموں سے پانی نکالنے والا ہے، تو سمندروں کو بہانے والا ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو حضرت اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے بندے فلانی شخص، ایک شخص آیا تھا تیرے پاس، اس سے بہت پیاس لگی تھی، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے پانی دینے سے انکار کر دیا، اگر تو نے اس کو پانی دیا ہوتا تو آج تو وہاں پر تو مجھے پاتا، آج یہ تیرے لیے افسوس کا دن نہیں ہوتا، آج تیرے لیے پریشانی کا یہ دن نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان افسوس کرے گا، ہائے کہ میں نے اسے پانی کیوں نہیں پلایا، ہائے کہ میں اس بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے کیوں نہیں گیا، ہائے کہ میرے پاس ایک بھوکا آیا تھا، میں نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ حدیث میں تو ان تین باتوں کا ذکر ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے، اپنے دور اور آج کے زمانے کی طرف اور آج کے اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں یا جو ہمارے بستیوں میں رہنے والے ہیں، اگر ہم ان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، سنیے، اگر آپ کے پاس مولا دولت ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو لگا کہ ایک شخص کمزور ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ نے اسے مدد نہیں کی، آپ مسلمان تو ہے مگر مسلمانیت آپ میں نہیں ہے، آپ انسان تو ہے مگر انسانیت آپ میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ننگے کو کپڑے پہنا سکتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں دیا، لیکن یہ یاد رکھنا، آپ مسلمان ہیں لیکن مسلمانیت آپ کے اندر نہیں ہے، انسانیت آپ میں اندر نہیں ہے، ابھی آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ فلانی شخص کمزور ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو وہ سب کچھ دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر۔ آج اس سردی کے اندر، آج جو یہ موسم ہے، اس سردی کے اندر نہ جانے ہمارے اتنے بہت سارے محتاج گھر ہے، بہت سارے محتاج بھائی ہے، بہت سارے محتاج بہنیں ہیں کہ اگر انہیں اس وقت کپڑے لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ونٹر میں اس سردی کے اندر اپنے آپ کے لیے کچھ آرام میسر کرتے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے محتاج غریب ہے کہ وہ کچھ کھاتے لیکن کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں
نہیں ہے نہ کوئی اسباب ہے، لیکن اب وہ بیچارے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ٹس سے مس بھی نہیں ہے اور ہم مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہوگا ہونے دو، مجھے اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، بس مجھے خود کو آرام ملنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ جو آپ کے پاس دولت ہے نا، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، اس کے بارے میں بروز قیامت آپ کے پاس ہمیں سوال کیے جائیں گے کہ بھائی میں نے تجھے مال دیا تھا، اللہ کہے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، بتا تو نے یہ مال کہاں خرچ کر دیا؟ آپ کے ارد گرد غریب تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، انہیں کیوں نہیں آپ نے دیا؟ انہیں کیوں نہیں آپ نے کھلایا؟ انہیں کیوں نہیں آپ نے پلایا؟ انہیں کیوں نہیں آپ نے پہنایا؟ تو میرے بھائیو، میں تمام سے یہی گزارش کر رہا ہوں، میری تمام سے مؤدبانہ یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ہمسایوں میں یا رشتہ دار ہیں یا آپ کے بستی میں یا آپ کے جاننے پہچانے والے ایسے لوگ ہیں جو مفلس ہے، جو کمزور ہے، جو محتاج ہے، جو غریب ہے، تو خدا را آپ ان کی مدد کریں، خدا را آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، پہنانے کے لیے کپڑوں کا انتظام کریں، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اللہ جو ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرمائے اور مزید غیبی اسباب میسر عطا فرمائے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو پیسہ، یہ جو مال، یہ جو دولت اچھے راستوں میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔